بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اللہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ویلکم ٹو 365 ڈگریز اونلی آن 365. خواتین و حضرات، خط و کتابت کا سلسلہ ہم جانتے ہیں. اس کا سیزن 1 جب ہم نے دیکھا تو عدلیہ کے درمیان ایک دوسرے کو خط لکھے جاتے تھے. آج کل میری نظر میں اس کا سیزن 2 چل رہا ہے. پہلے امریکی اراکین اسمبلی نے تقریباً 60 سے زائد اراکین اسمبلی نے اپنے صدر جو بائیڈن کو خط لکھا کہ عمران خان کو رہا کرائیے، ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان کے پر جو کیسز بنائے گئے وہ جھوٹے ہیں، اور جو عدلیہ کارروائی کر رہی ہے وہ بھی درست نہیں. جس کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اراکین اسمبلی نے تقریباً 160 ممبر پارلیمنٹ نے خط لکھا ہے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کو، اور کہا ہے کہ کوئی بھی دوسرا ملک پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا. درست فرمایا، اور یقیناً کوئی شک و شبہ ہونا بھی نہیں چاہیے کہ کوئی بھی ملک پاکستان کے انٹرنل میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. لیکن اگر تاریخ اٹھائی جائے تو ہمیں تو بہت کچھ ملتا ہے. ہمیں یاد پڑتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب جیل کاٹ رہے تھے، ان کو سزائیں ہوئی تھیں، تو سعودی عرب نے آ کے ان کو بچایا، ان کو باہر لے گئے. اور آج انہی کی پارٹی کے ممبرز یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آ سکتا، امریکہ کچھ بھی کر لے وہ عمران خان کو نہیں بچا سکتا. ایک طرف یہ صورتحال ہے آج کی. دوسری طرف عدالت نے آج یہ کہا کہ خدا را عمران خان کو اخبار دی جائے پڑھنے کے لیے. اگر قانون میں اس بات کی اجازت ہے، اخبار جیل آتی ہے، تو عمران خان کو بھی دی جائے. بچوں سے بھی بات کرائی جائے. جیل سپرنٹینڈنٹ کا یہ کہنا تھا کہ واٹس ایپ کا ذکر نہیں ہے ہمارے قوانین میں، واٹس ایپ کال نہیں ہو سکتی، جس پر عدالت کے معزز جج جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا بات کروانی ہے، واٹس ایپ سے کروائیے یا کسی اور طریقے سے کروائیے، بات کروائیے، کمیونیکیشن ہونی چاہیے. اسی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور نے کہا کہ فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے، اور اگر واپس نہ آئیں تو ہمارا جنازہ پڑھ لیجئے گا. شرافت سے حق نہیں ملتا ہے، حقیقی آزادی کی جنگ کو آگے بڑھائیں گے. وہی دھمکی آمیز لہجہ، وہی ایٹیٹیوڈ جاری ہے پی ٹی آئی کی چیف منسٹر کی طرف سے کہ وہ کنفرنٹیشن چاہتے ہیں، حقیقی آزادی کے نام کے اوپر لڑائی شروع کروانا چاہتے ہیں. آلریڈی ہم جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان کا امیج کیسا جا رہا ہے، چاہے وہ لنڈن میں ہمارے سابق چیف جسٹس کی گاڑی پہ حملہ ہو، یا پھر جو احتجاج کا سلسلہ جاری رہتا ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو امریکہ میں، یا پھر اقوام متحدہ میں، یا پھر کسی اور پلیٹ فارم پہ. پی ٹی آئی کی کنٹینیوس لابینگ کے اوپر ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی بہت سی سیاسی قوتیں اس وقت شور مچا رہی ہیں کہ پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے شرجیل نام میمن صاحب ہوں، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہو. سب کا یہی کہنا ہے کہ عمران خان نے جو ملک کی معیشت کو، سیاست کو، معاشرے کو نقصان پہنچایا ہے وہ ناقابل تلافی ہے، اور اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں لاہ عمل طے کرنا ہوگا. بات کریں عدلیہ کی تو آج ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ کا ایک اضافی نوٹ سامنے آیا ہے جس میں ہر پاکستانی کو دلچسپی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر رائٹ ٹو انفارمیشن کی بات کی جا رہی ہے، ایکسیس ٹو انفارمیشن کی بات کی جا رہی ہے، جو کہ قانونی آئینی حق ہے ہر پاکستانی کا. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی حقیقت جاننا چاہتا ہے تو اسے کتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، سچ کو چھپانے کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے. سچ تو یہ بھی ہے کہ جب کوئی بڑا عہدے پہ رہ کر کوئی چیف جسٹس ریٹائر ہو جائے تو اس کے جانے کے بعد بھی اس کو ریاست پروٹوکول دیتی ہے. آج ہمیں معلوم ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جس گاڑی میں تھے وہ ہمارے پاکستانی ہائی کمشنر کی گاڑی تھی، ریاست کی گاڑی تھی. اور پھر ہمارے ترجمان دفتر خارجہ صاحبہ نے بتایا کہ جو بھی چیف جسٹس باہر جاتا ہے اس کو یہ پروٹوکول، یہ سہولت دی جاتی ہیں. تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ وہ چیف جسٹسز جس میں لیٹ سے جسٹس ثاقب نثار کا نام آتا ہے، جن پر اتنی تنقید کی جاتی ہے کہ کہاں ان کا کام تھا، کیا ان کا کام تھا، ڈیم بنانے کے پیچھے پڑ گئے تھے. ایسے چیف جسٹسز جنہوں نے عمارتیں گرا دی اپنے گھر کا ویو بہتر کرنے کے لیے. ایسے چیف جسٹسز جس میں محمد افتخار چودھری صاحب جیسا کا نام آتا ہے، جن کے اوپر اتنی تنقید ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہ ہو، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ملک کو بڑا نقصان پہنچایا. جب وہ بھی باہر جاتے ہیں تب ان کو پاکستانی ٹیکس پیئر کے پیسے سے پروٹوکول ملتا ہے، سہولیات ملتی ہیں. افسوس کی بات ہے. یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ آج معافی مانگ لی ایک جج صاحب نے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے افسوس کا اظہار کیا. گزشتہ روز انہوں نے ایک اپنے فیلو جج اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج ابو الحسنات کے بارے میں کہا تھا کہ دنیا کی کسی بھی عدالت میں جج ابو الحسنات جیسی ناانصافی نہیں ہوتی ہوئی نظر آتی. آج وہ کہتے ہیں کہ کل جو میں نے کہا تھا اس پر مجھے انتہائی افسوس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ معزز جج حضرات کو سوچ سمجھ کے کچھ کہنا چاہیے. تھنک بیفور یو اسپیک، اسپیک وین اسپوکن ٹو. بڑے مشہور کوٹیشنز ہیں، پر سیڈلی ہمارے عدلیہ کا حال آپ کے سامنے ہے. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پی آئی اے کی نشکاری کی بولی کھولی گئی ہے. 85 ارب کی توقع تھی، صرف 10 ارب کی بولی آئی ہے. ویری سیڈ. تعلیمی معیار کی بات کروں آپ کے سامنے تو سندھ یونیورسٹی میں جو پی ایچ ڈی اور ایم فل کے امتحان ہو رہے تھے، 819 اسٹوڈنٹس نے امتحان دیے.
ایڈمیشن ٹیسٹ اندر 809 فیل ہو گئے, 98% فیل ہو گئے. سندھ یونیورسٹی نے پروگرام ہی کینسل کر دیا ایم فل اور پی ایچ ڈی کا. ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں, تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کریں گے, ہر زاویے پہ نظر ڈالیں گے, لیکن پہلے ایک مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ٹو 365 ڈگریز. ڈسکشن کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, قمر زمان قاہرہ صاحب. قاہرہ صاحب جزاک اللہ خیر آپ کے وقت کے لیے. پہلا سوال جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا, گزشتہ روز ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب, انہوں نے اپنے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج کے بارے میں کہا کہ دنیا کی کسی عدالت میں جج ابو الحسنات جیسی ناانصافی نہیں ہوتی ہے, وہ سیاسی کارروائیاں کر رہے ہیں, اور بہت ساری ان کے خلاف بیانات دیے. آج انہوں نے عدالت میں افسوس کا اظہار کیا کہ کل جو میں نے کہا تھا اس پر مجھے افسوس کا اظہار ہے. سر میرا سوال آپ سے عدلیہ کے کردار کے اوپر ہے کہ عدلیہ کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ ماضی کے چیف جسٹسز کو ہم دعائیں دیتے ہیں, جنہوں نے ڈیم بنانے کی بات کی, جنہوں نے تحریک چلا کے عدلیہ کو آزاد کرایا, بہت کچھ ان کی شان میں ہم ادا کرتے رہتے ہیں. آج شرجیل انعام میمن صاحب نے بتایا کہ ثاقب نثار نے ان کے ساتھ کتنے مظالم ڈھائے تھے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انہی چیف جسٹسز کو جب وہ برطانیہ جاتے ہیں تو ریاست کے خرچے پہ سہولیات, گاڑی, ڈرائیور اور بھی بہت ساری چیزیں دی جاتی ہیں. کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ سر جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا, قوم کو نقصان پہنچایا, وہ جا کے قوم کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے جا کے سہولیات کے مزے اڑاتے ہیں, اور no one is there to ask this question. قاہرہ صاحب دیکھیے, جج صاحبان نے کیا کیا ہے, کس حکمران نے کیا کیا, یہ تو ایک تاریخ ہے, اس کا جج صاحبان کو تو اس کی امیونٹی ہوتی ہے, ان کے فیصلوں کی حد تک ہوتی ہے, ان کے باقی کنڈکٹ کی تو نہیں. اور جن کا ذکر آپ فرما رہے ہیں یقیناً ان پہ بڑے سنجیدہ سوال ہے. اور بھی کچھ لوگ پاکستان کی جوڈیشری میں ایسے بہت نیک نام بھی گزرے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے پاکستان کی جو پہلے ہی حالت اتنی اچھی نہیں تھی اس کو جوڈیشری کے ذریعے اور برباد کیا ہے. لیکن جو ان کو سہولتیں دی جا رہی ہیں وہ کیونکہ قانون کے مطابق ہیں, پاکستان کا قانون سابق چیف جسٹس کو یہ پریولیج دیتا ہے کہ وہ جب کسی دیگر ملک میں ٹریول کریں تو ہمیشہ ان کا حل کریں. اس حد تک میرا خیال ہے ان کو یہ پروٹوکول یا ان کو یہ سہولت فراہم کرنا یہ پاکستان کی عزت کا سوال ہے, پاکستان کے چیف جسٹس کے عہدے کا ہے, اس فرد کا نہیں ہے. اور کنڈکٹ اس فرد کا تھا, ابھی بھی اس فرد کا, اور اس کے فرد کو الگ کر کے اس کا بالکل حساب کرنا چاہیے, لیکن چیف جسٹس کے عہدے کو احترام دینا یہ میرا خیال ہے قانون ہے, قانون کے مطابق. لیکن قانون کے مطابق تو یقیناً جیل مینول کے مطابق بھی بہت ساری چیزیں جو عمران خان کو ملنی چاہیے تھی نہیں مل رہی نا سر. قانون وہیں پہ عمل ہوتا ہے جہاں پہ ان کا دل چاہتا ہے. قاہرہ صاحب ایک اور امپورٹنٹ کویشچن معیشت سے جڑا ہے. پی آئی اے کی آج بولی کھلی ہے سر, بڈنگ کھلی ہے پی آئی اے کی سر, بڈنگ سر کچھ ایک منٹ رکیے, جی ایک منٹ رکیے. جی جی آپ نے ایک سوال کیا, جی سر, میں نے جواب دیا, جی سر, اس کے بعد آپ نے کمنٹ کیا, جی اور سر, میرا کمنٹ لیے بغیر آپ آگے بڑھ رہے ہیں, اس طرح نامناسب ہے. چلیں دے دیں سر. عمران خان صاحب کو ہر سہولت میسر ہے جو عدالت نے دینا مناسب سمجھی اور قانون میں موجود ہے. ان کو اپنے کمرے کے اندر سر آج عدالت میں کارروائی ہوئی ہے. قاہرہ صاحب چلیں آپ کہیں, آپ نے کمنٹ کر لیا نا, مجھے بات تو کر لینے دیں. سر سر کریں. ان کو کمرہ موجود ہے, کتابیں موجود ہیں, ان کی سہولت کے مطابق ان کے کمرے کے ساتھ ایک کمرہ ہے جہاں پہ ان کو ورزش کی فیسلٹی موجود ہے, ان کو آلات موجود ہے, ان کو مرضی کا کھانا موجود ہے, اور کیا نہیں مل رہا آپ یہ فرما دیجئے تاکہ میں اس کے اوپر بات. جی سر, جی سر. آج عدالت نے سر ان کے جو جیلر آئے تھے سپرنٹینڈنٹ, اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ, انہوں نے بتایا کہ نہ ان کو اخبار دی جا رہی تھی, نہ ان کے بچوں سے ان کی بات کروائی جا رہی تھی, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ واٹس ایپ پہ بچوں سے بات کرنی ہے اور جیل مینول میں واٹس ایپ کی کالز کا ذکر نہیں ہے, اس لیے وہ بات نہیں کروا رہے. تو جج صاحب نے کہا کہ قانون کے مطابق رابطہ کروائیے. جیل سے ہونے والی ہر گفتگو ریکارڈ ہوتی ہے. ساری دنیا کا اصول ہے کہ جب ملاقاتی آتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے ان کی کنورسیشن ریکارڈ ہوتی ہے. تو یہ کون سا ایسا نیا قانون آ گیا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا تھا؟ میں پوچھ رہا ہوں ان کو وہ کون بات نہیں کرا رہے تھے سر, بات ہی نہیں کرا رہے تھے نا, بچوں سے بات تو کرانی چاہیے. بات کرانا کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں سر, وہ بھی نہیں کروا رہے تھے, قانون کے مطابق وہ نہیں ہو رہا تھا نا وہاں پہ. بات کرانی ہے تو خان صاحب لینڈ لائن سے کر لیں, کوئی اعتراض ہے کسی کو کرے. ٹھیک سر. سر اگلا سوال,
پی آئی اے کی بولی پہلے مجھے بتا دیجئے نا کہ وہ فیسلٹی بتا دیجئے جو آپ فرما رہے تھے. سر جو عدالت میں کارروائی ہوئی اس حوالے سے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. میرے کو اندر آپ جیل بھیج دیا اڈیالہ تو میں آپ کو دیکھ کر مزید بتا سکتا ہوں. سر میری تو ابھی آپ نے سوال کیا نا بھائی, بغیر کلیئرٹی کے آپ سوال تو نہیں, میں نے عدالتی کارروائی پہ سوال کیا تھا, کلیئرٹی بھرپور تھی لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہی. سر آگے بڑھتے ہیں. معیشت کا سوال, قاہرہ صاحب معیشت کا سوال. پی آئی اے کی بولی کھلی, صرف 10 ارب کی بولی آئی, 85 ارب کی توقعات تھی. ہماری معیشت اگر صحیح ٹریک پہ ہے تو بولیاں اتنی کم کیوں لگ رہی ہیں قاہرہ صاحب؟ دیکھیے, آپ کے اثاثوں کی بولی لگنی ہے اس کی ورث کے مطابق, اس کے ایسٹس کے مطابق. اب میں کوئی کاروباری بندہ نہیں ہوں, نہ میں گورنمنٹ میں بیٹھا ہوں کہ مجھے اس کے پورے اس کی ایسٹس کا اور اس کی جو شیٹ ہے اکاؤنٹس کی اس کا پتا ہو. وہ تو ایک کھلی کتاب ہے. اگر بولی کم لگی ہے, اس میں انٹرنیشنل لوگوں کو بھی اجازت تھی, تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم توقعات بہت ہائی کر لیتے ہیں جی سر, اور دنیا بھر میں سیشن ہے, کوئی صرف ہمارے ملک میں نہیں, ہمارے ملک میں بھی اکانومی کی حالت کو بہت اچھی نہیں ہے, لیکن اس میں بہتری آ رہی ہے اور بہتری کے آثار موجود ہے. لیکن آپ کی توقع کیا ہے اور لوگ جو اس کو, جو بزنس کمیونٹی ہے اس پوٹینشیل کو کیا سمجھتی ہے, انہوں نے اس کے پوٹینشیل کے مطابق اس کو بولی لگانی ہے. اگر حکومت کو قبول ہے تو وہ دے لے گی, نہیں قبول تو نہیں دے گی. رائٹ سر, تھینک یو قمر زمان قاہرہ صاحب, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے, جزاک اللہ خیر. یقیناً آپ سارے میں آگے بھی کرتے رہیں گے. اب بات کرنا چاہتا ہوں میں کچھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے, کیونکہ ان کے اوپر جو حملہ ہوا تھا پاکستان کے ہائی کمشنر کی گاڑی میں وہ ٹریول کر رہے تھے, اور پھر محسن نقوی صاحب نے کہہ دیا کارروائی ہوگی, نشاندہی ہوگی, پکڑیں گے ان لوگوں کو, ان کے پاسپورٹ کینسل کریں گے, NIC کینسل کریں گے. لنڈن سے ہمیں سینئر جرنلسٹ جوائن کر رہے ہیں, اظہر جاوید صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اظہر صاحب تھینک یو فار یور پریشیس ٹائم, جزاک اللہ خیر. اظہر صاحب کتنوں کی نشاندہی ہوئی ہے, کتنے پاسپورٹ کینسل ہوئے ہیں, کتنے NIC کینسل ہوئے ہیں؟ یہ احتجاج لنڈن میں پہلی بار تو نہیں ہوئے, نواز شریف صاحب کے سامنے تو آئے روز ہوتے رہتے تھے, اس وقت کبھی ایسا نہیں سننے میں آیا پاسپورٹ کینسل کریں گے, NIC کینسل کریں گے. ہاں سعودی عرب میں جو ہوا تھا اس کے بعد ضرور وہاں پہ ان کی گورنمنٹ نے ایکشن لیا تھا, لیکن بعد میں ان کو معاف کر دیا گیا تھا. واٹ از ہیپننگ, کیا گراؤنڈ ریالٹی ہے اظہر صاحب, ہمیں بتائیے لنڈن میں. گراؤنڈ ریالٹی تو یہ ہے کہ جو احتجاج ہوا اس کے بعد جو معاملات ہوئے, جو اس وقت معاملہ ہے وہ فارن آفس اسلام آباد میں اٹکا ہوا ہے. پاکستان ہائی کمیشن لنڈن نے لکھا ہوا ہے فارن آفس کو کہ ہمیں بتائیں کہ ہم اس معاملے میں اب آگے کیا کریں. ایک فارمل کمپلینٹ برطانیہ کے فارن آفس کو کر دی گئی ہے, جس میں واقعہ کے متعلق بتایا گیا ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ہائی کمیشن کی گاڑی کے اوپر ہی جو ہے اس طرح کے ایک واقعہ پیش آیا. لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کے دعوے جو ہیں بڑی دیر پہلے بھی کیے جاتے رہے ہیں. مجھے یاد ہے کچھ عرصہ قبل, اگر آپ کو یاد ہو تو اسی طرح کی ایک لسٹ بھی نکلی تھی کہ اوورسیز پاکستانیز ہیں, ان کے جو مظاہرین میں ملوث ہوتے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا کبھی کوئی کارروائی نہیں, اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس دفعہ بھی یہ دعوے کے ہی رہیں گے, نہ تو کسی کا پاسپورٹ کینسل ہوگا. اور جو لوگ جن کی 4-5 لوگوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے وہ اس وقت ویسے بھی پاکستان نہیں جاتے, ان کا پاکستان سے اس وقت کوئی تعلق نہیں, میرا نہیں خیال ان کے پاس کوئی پاسپورٹ بھی ہوگا پاکستان کا. تو اس طرح یہ دعویٰ ہے. اور جو واقعہ پیش آیا قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے, اس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود کمپلیننٹ بنے اور پولیس کو جا کے اس کی کمپلینٹ کریں, جو کہ ابھی تک انہوں نے نہیں کی. اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن کا جو ڈرائیور تھا وہ پولیس کو کمپلینٹ کرے, لیکن اس کے لیے اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی جو ہے اپنی وہ ویو آف کرنی پڑے گی, اور اس کے لیے فارن آفس کی اجازت درکار ہے. ویسے اظہر صاحب ویسے اگر ثاقب نثار لنڈن آتے ہیں تو کیا ان کو بھی ہائی کمشنر گاڑی دیتا ہے؟ اگر چودھری افتخار آتے ہیں تو کیا ان کو بھی ہائی کمشنر گاڑی اور سہولیات دیتا ہے سر؟ جی بالکل, بائی لا اگر وہ ریکویسٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ضرورت ہے, ہمیں گاڑی چاہیے, تو بالکل گاڑی ملتی ہے. یہ ان کے عہدے کے حساب سے جو ان کی پریویلیجز لکھی ہوئی ہیں. اور ویسے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس اس وقت ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی ہے, کیونکہ ابھی ریٹائر ہوئے ان کو کچھ دن ہی ہوئے ہیں. تو بالکل بائی لا قانون کے مطابق پاکستان ہائی کمیشن سے اگر وہ گاڑی مانگتے ہیں تو ہائی کمیشن دینے کا پابند ہے. اور کوئی سابق جو اس طرح کے چیف جسٹس جو انٹائٹل ہیں اس حوالے سے, ان کو بھی دینے کا پابند ہے. رائٹ, اظہر صاحب میں ڈسکشن میں ویلکم کرنا چاہوں گا, ہمیں جوائن کر رہے ہیں اختیار ولی خان صاحب, PMLN کے سینئر رہنما ہیں. بہت بہت شکریہ اختیار صاحب آپ کے وقت کے لیے. اختیار صاحب اب فار ایگزامپل میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ سابقہ چیف جسٹسز نے کیا حال کیا ملک کا, خاص طور پہ ان کے ساتھ جو کیا.
اب وہی سابقہ چیف جسٹس جب لنڈن جاتے ہیں تو ٹیکس پیئر کے پیسے سے ان کو سہولیات دی جاتی ہیں. حقیقتاً قوم یہ مطالبہ کرتی ہے بار بار برملا ببانگ دوحل کہ انصاف کرو, ان کو بھی کٹہرے میں لاؤ, انہوں نے جو ظلم کیا پاکستان کے ساتھ یا ان کو سزا دو یا ان کو جزا دو, ان کے عہدے کے مطابق ان کو پرکس اینڈ پریولیجز دو. سیڈلی ایسا ہوتا نہیں ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن اختیار صاحب؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھا ہوں کہ اس میں سوال جب وہ ججز غلط کردار ادا کر کے لنڈن جاتے ہیں تو ٹیکس پیئر کے پیسوں سے ان کو سہولیات کیوں دی جاتی ہیں اختیار صاحب؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے کوئی غلط کردار ادا کیا ہے؟ ثاقب نثار کی تعریفیں تو بہت ساری ہیں نا سر, چودھری افتخار کی تعریفیں بھی بہت ساری ہیں سر, جسٹس گلزار کی تعریفیں بھی بہت ساری ہیں سر, اور یہ سیاستدان ہی بتاتے ہیں ہمیں سر, ہم سے زیادہ وہ بولتے ہیں. تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کے جو آپ نے کہا اس میں سوال مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ جس کا میں جواب دوں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ ٹیکس پیئر ہیں, آپ ٹیکس پیئر یقیناً ہیں, ظاہری بات ہے, سیاست کرتے ہیں. تو سر آپ جب ٹیکس دیتے ہیں تو آپ اس امید سے دیتے ہیں نا کہ اس ملک کے بھلے کے لیے استعمال ہوگا وہ ٹیکس. جب آپ کو یہ معلوم پڑے کہ وہ ٹیکس استعمال ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ان کو پروٹوکول دینے کے لیے, ان کو پرکس اینڈ پریولیجز دینے کے لیے, سروسز دینے کے لیے, دل ٹوٹے گا نہیں سر آپ کا؟ بالکل ٹوٹے گا. تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے سر؟ آپ پاورفل آدمی ہیں, سیاستدان ہیں, مجھے بتائیے نا کہ پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے عمران خان کے لیے خط لکھا ہے نا کہ ان کو کوئی چھڑا نہ پائے امریکہ سے, اسی طرح ایک خط لکھیں کہ جن چیف جسٹسز کا کردار غلط رہا ہے ماضی میں ان کو نہ پینشن دی جائے, نہ ان کو مراعات دی جائیں, نہ انہیں پرکس اینڈ پریولیجز دیے جائیں, اور نہ قانون کے تحت برطانیہ میں ان کو گاڑی ڈرائیور کی سروسز دی جائیں. آپ ثاقب نثار اور عمر عطا بندیال کے گرد گھیرا تنگ کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کی بات کو اب سمجھ گیا ہوں. بالکل یہ خط بھی لکھیں گے, اس کے لیے جو بھی اقدامات اٹھانے پڑیں گے ڈیفینیٹلی ہم اس پر خط بھی لکھیں گے اور وہ بھی کریں گے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے اچھی سائٹ پہ ہماری توجہ مبذول کرائی ہے. بالکل اس پہ ایکشن ہونا چاہیے, کیونکہ جو لوگ انصاف دینے کے لیے آئے تھے تو وہ انصاف دینے کی بجائے انہوں نے آئین کا بھی مذاق اڑایا اور ساتھ میں انصاف کا بھی مذاق اڑایا, بلکہ انہوں نے یہ تاریخ رقم کر دی کہ جو انصاف کے ترازو کے پلڑے ہیں ان کو کبھی انہوں نے برابر نہیں ہونے دیا. ہمیشہ ایک سائڈ پہ پلہ بھاری رہا, دوسری سائڈ پہ ہلکا رہا. تو ڈیفینیٹلی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ان کے خلاف. اختیار صاحب ایک اور سوال عدلیہ سے جڑا ہوا آپ سے کرنا چاہتا ہوں میں سر. اگر ایک جج اپنے کلیگ جج کے بارے میں ایسے ریمارکس دے کہ اس کی عدالت میں تو ہو رہا ہے, وہ تو پوری دنیا میں کسی عدالت میں نہیں ہوتا ہے, وہ سیاسی کارروائیاں کر رہا ہے, اور اگلے دن آ کے کہہ دے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے کل جو کہا وہ صحیح نہیں کہا, یہ کارروائیاں, یہ روایتیں ہماری عدلیہ سے کب ختم ہوں گی اختیار صاحب؟ ہم تو امید کر رہے تھے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کچھ بہتری آئے گی. بات ایسی ہے نا, آپ کے ملک میں کبھی ایسی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی. آپ 2013 سے پیچھے چلے جائیں تو آپ کو اس کی مثالیں بڑی کم ہی ملیں گی. یہ جب سے تبدیلی آ گئی ہے نا خیر سے, تو ججوں نے اپنی آبزرویشنز اور اپنے بیانات کی خبریں لگوانا, اس کی سرخیاں بنانا, ٹکرز چلانا, یہ ساری چیزیں عدلیہ کو بڑا پولیٹیسائز کر دیا گیا. تو اسپیشلی جب پاناما کا دور آیا اور پاناما کے پیپرز کی کیسوں کو اچھالا گیا, اس کے بعد جب پھر جے آئی ٹی بنی اور ثاقب نثار نے پھر جو کچھ کیا, تو میرے خیال میں اس کے بعد ہماری جو عدلیہ ہے, پھر اس میں جو ساسوں کا کردار آیا, ساسو ماں کا, وہ ساری چیزوں نے بہت زیادہ پولیٹیسائز بھی کر دیا اور ہماری جو ریٹنگ ہے اس کو بھی برباد کر دیا عدلیہ کے انصاف کا. تو آئی تھنک کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں, اس کو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کر سکتا, نہ کرنا چاہیے کہ فلاں جج نے ایسا کر دیا اور اس کو ایسے نہیں کرنا, مجھے کل نہیں کرنا چاہیے تھا, میں نے کہہ دیا, میں فرط جذبات کی رو میں بہہ گیا, فلاں فلاں فلاں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ جو بندہ جس سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے, جس مسند پر بیٹھا ہوتا ہے, اس کو دیکھنا چاہیے, اس کی خاطر رکھنی چاہیے, اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. ایک سپریم کورٹ جو ہے یہ انصاف دینے کا پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ ہے. اگر وہاں پر اس طرح بچوں کی طرح اور محلے کے ولیج کونسل کے ناظم اور چیئرمین کی طرح وہ بیہیویئر رکھیں گے تو دس از سم تھنگ ویری ڈسگسٹنگ, اچھا نہیں لگتا. سر گنڈا پور صاحب کی دھمکی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں فیصلہ کن جنگ شروع ہونے جا رہی ہے, حقیقی آزادی کے لیے تیار ہو جاؤ, ہم اپنے جنازے بھی اٹھا لیں گے. ہاؤ ڈو یو سی دیز تھریٹس سر؟ اچھا, میں گنڈا پور جب آیا تھا نا نیا تو میں اس کی باتوں کو بڑے سیریس لیتا تھا,
اب میں اس کو بالکل نان سیریس لیتا ہوں. مطلب میں انجوائے کرتا ہوں کیونکہ ابھی تک وہ اس کی جو ہسٹری بن چکی ہے اور جو اس کی پہچان بن چکی ہے. یہ جب کہتے ہیں نا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, یہ کر دیں گے, تختہ الٹا دیں گے, تخت گرائے جائیں گے, تاج اچھالے جائیں گے, یہ پھر چھپ جاتا ہے. اور میں خود کے پی کا بسنے والا بندہ ہوں. پھر یہ جو 3 ضلع کا فاصلہ ہے اسلام آباد سے پشاور تک, اسلام آباد سے اٹک سے نوشہرہ اور پھر آگے پشاور, اس کو یہ 12 ضلع کہتے ہیں. اس کا لیڈر بھی جو تھا تو وہ کہتا ہوتا تھا کہ پاکستان میں 12 موسم ہیں. تو اس کی باتوں کو انجوائے کیا کریں, میں اس کو سیریس نہیں لیتا ہوں. کچھ نہیں کر سکتے, بس ان کو ڈیل چاہیے تھی, NRO چاہیے تھا, وہ ان کو ملا نہیں ہے. تھوڑی سی ڈھیل دے دی ہے, وہ 2 چشمے والی ڈیل ہے. بی بی جو ہے وہ بشرا بی بی وہ باہر آ گئی ہے, وہ آ گئی اب گنڈا پور کے سر پر بیٹھ گئی ہے. وہ اب اس سے 8 مہینے کا حساب کتاب اس نے لینا شروع کر دیا ہے. اب گنڈا پور بھی آرام سے بیٹھ جائے گا. کوئی تحریک محریک نہیں چلے گی, نہ یہ احتجاج کریں گے. اب کوئی سنجیدہ چیز نہیں ہوگی. ان کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ جب تک یہ لوگ اپنے معاملات پچھلے والے صاف نہیں کریں گے نا تو ان کو ایسے ہی ڈیل کیا جائے گا. یہ پولیٹیکل پارٹی تو بدقسمتی سے اپنے آپ کو رجسٹر کروا چکے ہیں لیکن منوا نہیں کر رہے, منوا نہیں پا رہے, بیکاز دے آر ناٹ بیہیونگ لائک اے پولیٹیکل پارٹی. عمران couldn't learn even how to behave like a political leader. بدقسمتی سے شہرت اور بدنامی میں دونوں میں بڑا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو عمران کی جو شہرت ہے وہ کسی بھی وقت بدنامی آپ کو عمران خان کی اینڈ گیم کیا نظر آ رہی ہے؟ ڈو یو تھنک کہ وہ اب اپنی پارٹی کو دوبارہ پیروں پہ کھڑا کر پائیں گے یا پھر ختم؟ عمران خان کی مجھے اگلے مستقبل میں مجھے کوئی چیز اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ اس کا معاملہ ختم ہو چکا ہے. پنجاب سے ان کا ملیا میٹ ہو گیا ہے, سندھ میں یہ وانش ہو چکے ہیں, بلوچستان میں ان کا کچھ ہے نہیں, فیڈرل سے یہ لوگ فارغ ہو گئے ہیں, پیچھے رہ گیا خیبر پختونخوا. تو اگلا جو بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے, مجھے جو ابھی سے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ابھی جو 2 ضمنی الیکشن ہوئے ہیں دونوں وہ ہار بیٹھے ہیں. وہ اپوزیشن سر اگر عمران خان سر سوری ٹو انٹرپٹ سر, اگر عمران خان ختم ہو گیا ہے, ان کی گیم ختم ہو گئی ہے, سیاست ختم ہو گئی ہے, پھر کیوں آج 160 ممبر نیشنل اسمبلی نے خط لکھا وزیر اعظم کو کہ کہیں امریکہ کے دباؤ میں آنا جانا؟ وہ تو ایک جو کانگریس مین ہیں انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک بائیڈن کو وہاں پر لابینگ فرم جو ہے تو وہ ہائر کی ہوئی ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر بالکل آ رہی ہے. لابینگ فرم ایک پہلے ہائر کی تھی, پھر اس کے بعد 2 اور ہائر کی ہیں. الیکشن وہاں پہ ہو رہے ہیں, ان کو فنڈ ونڈ بھی دیے ہیں, چندہ وندہ بھی دیا ہے, اور اس کے بدلے میں انہوں نے ایک خط لکھا. جو خط لکھنے والے ہیں اس میں موسٹلی یا ہم جنس پرست ہیں, یا یہودی لابی کے لوگ ہیں, یا وہ ہندو پرست پارٹی ہیں, انڈیا لابی کے سے ان کا تعلق ہے. ایسے لوگ اگر عمران کی سفارش میں یا پشت پر آتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے زیادہ بدنامی کوئی نہیں ہے. جو میں نے آپ کو کہا کہ شہرت اور بدنامی میں بڑا ہلکی سی باریک بال جتنی لکیر کا فرق ہوتا ہے. لیکن یہ بات اگر لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ کون لوگ اس کی سفارش کر رہے ہیں. اب ہم نے اپنے وزیر اعظم کو لیٹر یہ لکھا ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر اس کا جواب ان کو دیں, اور اسی طرح دے دیں جس طرح آپ نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کر امریکہ اور نیتن یاہو اسرائیل کو آپ نے للکارا تھا, اسی طرح جواب ان کو دے دیں. تو میرے خیال میں اٹس اے گڈ تھنگ. ولی خان صاحب مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, پلیز اسٹے ود اس. اظہر جاوید صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہے گا. پوچھنا ہے کہ لنڈن میں ہونے کیا والا ہے, کوئی لنڈن پلان 2 آنے والا ہے, بہت سارے لوگ ملنے والے ہیں, بڑی بیٹھک لگنے والی ہے. آفٹر دس بریک کیپ واچنگ 365 ڈگریز. وقت کم, مقابلہ سخت. آخری پارٹ میں مجھے انوائرمنٹ کو ڈسکس کرنا ہے, پولوشن کو کرنا ہے, لیکن بیفور آئی ڈو دیٹ میں اظہر جاوید صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ میرے ساتھ لنڈن سے موجود ہیں اور یہ موقع میرا روز نہیں ملتا ہے. تو اظہر صاحب سوال پوچھنا ہے آپ سے یہ کہ کیا لنڈن پلان 2 کی بازگشت اس وقت وہاں پر ہو رہی ہے؟ بتایا جا رہا ہے بڑی بیٹھک لگنے والی ہے, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ جی دیکھیے, اس وقت تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں یہاں پہ آ رہی. یہاں پہ سردی بڑھ رہی ہے, اسی طرح سردی کے ساتھ ساتھ سیاسی ایکٹیویٹیز بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب اس وقت امریکہ میں موجود ہیں اور اس ویکینڈ پہ وہ لندن واپس آ رہے ہیں. اس کے بعد ان کا پروگرام ہے سوئٹزرلینڈ جانے کا, اس کے بعد پھر یہاں آئیں گے. کم از کم 1 مہینہ جو ہے تقریباً نومبر میں
जब वो यहाँ पे वापस आएंगे, रुकेंगे, तो जाहिर बात है पाकिस्तान से भी कुछ लोग उनसे मिलने आएंगे, कुछ और जगहों से भी उनकी मुलाकातें होंगी। मियां नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म है, रूलिंग पार्टी के सरबराह हैं, उनके भाई वज़ीर आज़म, उनकी बेटी वज़ीर आला है, और जाहिर बात है वो पाकिस्तान से भी तकरीबन कोई 1 साल के बाद निकले हैं। जब सियासतदान जहाँ भी जाता है तो सियासत तो वो साथ साथ अपने लेके उसको लेकिन वो जाता है। अजहर साहब वो कह रहे थे ना, शहबाज शरीफ साहब भी लंदन पहुंच रहे हैं, मरियम साहबा भी पहुंच रही हैं, उनमें अभी तक कोई सदाकत नहीं है, वो बस रूमर्स ही हैं इस वक्त तक। देखिए वज़ीर आज़म साहब का तो अभी कंफर्म नहीं है कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, लेकिन वज़ीर आला साहिबा के बारे में था कि वो लंदन इस वीकेंड पे या 3 या 4 तारीख को आएंगी। उन्होंने स्विट्जरलैंड जाना है, उनका जो फॉलो अप चेकअप है उसके हवाले से, लेकिन अभी वो भी कंफर्म नहीं है। यहाँ पर तो ये की जा रही है कि जो साबिक वज़ीर आज़म है, मुस्लिम लीग नून के सदर हैं नवाज शरीफ साहब, वो कुछ अर्सा यहाँ पे क़याम करेंगे, चंद हफ्ते हो सकते हैं, वो ज़्यादा लंबा। लेकिन बात यही है कि पाकिस्तान से भी कुछ सियासतदान यहाँ पे आएंगे, कुछ लोगों से उनकी मुलाकात भी होगी। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जो नवंबर है ये करार दिया जा रहा है कि इसमें कुछ चेंजेस आ सकती हैं सियासी मंजरनामों पे, कुछ हालात में, कुछ वाकयात में। तो देखें नवाज शरीफ साहब एक पार्टी के सरबराह, उन्हें भी अपनी पार्टी को देखना है, उन्होंने भी अपने फ्यूचर को देखना है। इस तरह वो अपनी जो स्ट्रेटजी है, यहाँ पाकिस्तान की निस्बत यहाँ ज्यादा आज़ादी है, पाकिस्तान में तो दीवारों के भी कान होते हैं, तो मुलाकातों पे भी एक पहरा होता है। लंदन में इस तरह की बात नहीं है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि लंदन में जब वो आएंगे तो सियासी एक्टिविटी होगी। और थैंक यू अजहर जावेद साहब, आपने बड़ा अच्छा समझाया कि लंदन की दीवारों के कान नहीं होते हैं, वहाँ प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और मनसूबाबंदी बड़ी अच्छी होती है, इसलिए पाकिस्तान के सियासतदान लंदन जाना पसंद करते हैं अपनी प्लानिंग के लिए। अब मैं बात करना चाहता हूँ आलूदगी की, क्योंकि हकीकत ये है कि आज हम जो पानी पी रहे हैं उसमें प्लास्टिक है, माइक्रो प्लास्टिक, जो हवा अपने फेफड़ों में डाल रहे हैं उसके अंदर प्लास्टिक है, जो खाना हम खा रहे हैं उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक है। क्लाइमेट चेंज का राग आलापने वाली कौम कुछ कर नहीं रही है, जबकि हम दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में रह रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, कैंसर, शुगर, अल्जाइमर, आर्थराइटिस, डायबिटीज, पोलियो, कुछ खत्म नहीं कर पा रहे हम। गुफ्तगू करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं यासिर हुसैन साहब जो कि डायरेक्टर हैं क्लाइमेट एक्शन कमेटी के। यासिर साहब थैंक यू सो वेरी मच आपके वक्त के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अब मेरा पहला सवाल यासिर आपसे पूछना है ये कि क्या पाकिस्तानी कौम इस पोल्यूशन का मुकाबला कर पाएगी? क्या हमारी नीयतें साफ हैं, या फिर हम बस इग्नोरेंस इज ब्लिस, आंखें बंद कर लेंगे, बोलेंगे रात हो गई है, कचरा फेंकते रहो घर के बाहर, कोई मसला नहीं है? योर व्यूज। जी, मेरा ये ख्याल है कि हम एक जंग में हैं जिसमें कि एक तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि साफ फिजा हो, साफ पानी हो, और वो गवर्नमेंट के अंदर सपोर्ट भी देते हैं, यानी गवर्नमेंट में भी ऐसे ऑफिसर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि ओवरऑल एक ग्रीन टर्न की ज़रूरत है, जबकि जो आप समझे कि जो पुराना माइंडसेट है उसको सपोर्ट करता है। अब ये गाड़ियों का मसला अगर आप ले लें, एयर पोल्यूशन का, तो इसका ताल्लुक डायरेक्ट पेट्रोलियम इंडस्ट्री से है। सो ये कहना ज़रूरी है कि जब तक ये पेट्रोलियम और डीजल पे चलने वाली गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक पे नहीं आएंगी, ये मसला हल नहीं होगा। सो सपोर्टर्स जो है इस वक्त पे बिल्कुल लॉक्ड है गवर्नमेंट के अंदर भी, क्योंकि नई पॉलिसीज आ रही हैं, बट द ओल्ड वंस हैव टू गो आउट आल्सो। मुस्लिम रजा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, इज एन एनवायरमेंटल साइंस एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम साहब आपके वक्त के लिए, माहिर माहौलियात के। आपकी नज़र में कोई हल नज़र आ रहा है इस आलूदगी का? आपको लग रहा है कि ये पाकिस्तानी कौम इस क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करेगी, इस पोल्यूशन का मुकाबला करेगी, या नहीं कर पाएगी? मुस्लिम साहब। देखें, बात यह है कि मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे बात ही कहता हूँ कि अभी जब तक हमारे पास एजुकेशन का स्टैंडर्ड्स को हम उस तरह मैच नहीं करेंगे, जब तक हम यहाँ पर अपने बच्चों को ग्रास रूट लेवल से इसकी तालीम नहीं देंगे, तो मुझे बताएं कि वो जो 4 डिकेड्स, 5 डिकेड्स, 6 डिकेड्स गुजर गए हैं और उस पर एक पूरी मशरूम ग्रोथ हो गई है पूरी नेशन की। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए तो हमें सबसे पहला प्लेटफॉर्म ग्रास रूट लेवल का होता है। और ये जितने मेजरमेंट्स जो हैं ये सब तो काफ़ी अर्से चल रही हैं, लेकिन हमें इसका कोई कमा हक्का इसकी कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। और उसकी वजह ये है कि माशरा जो है वो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल एक डीजनरेट हो गया है और अब इसकी सख्त ज़रूरत है। जैसे मैं अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक इंटरव्यू दिया, तो उसमें मैंने एक अरसे से मैं ग्रीन फोर्स यहाँ पर ऑपरेट कर रहा हूँ जो स्कूल्स के लेवल पे है, और मैंने अरबाब इख्तियार को कहा कि भाई बात ये है कि अगर हम इतनी बड़ी एक फोर्स हमारे पास जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वो एक नॉन कन्वेंशनल फोर्स है जिसको हम बहुत आसानी से चैनलाइज कर सकते हैं और इस सतह से
ہم ان کی آگہی پیدا کر سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس میں بہت سے جو فیکٹرز ہیں, اسٹبل بھی ہے اس میں, ایئر کوالٹی کے جو ہمارا مسئلے مسائل ہوئے ہیں, یعنی پاکستان کمال یہ ہو گیا کہ پوری دنیا کا نمبر 1 لاہور جو ہے وہ نمبر 1 ایئر کوالٹی انڈیکس میں نمبر 1 اس پہ پہنچ گیا. اور گرین لاک ڈاؤن کا ہمیں جو ہے اس کا جو ہے ہمیں وہ کرنا پڑ گیا ہے. اور ایک طریقے سے دیکھیں, اگر ہم یہ تمام جو کاربن ایمٹ کر رہی ہیں, جو بسز ہیں, وہیکلز ہیں, اگر اس کو اس طرح کنفسکیٹ کر دیں گے ہم, تو پہلے ایک بہت بڑا بحران یہاں پر کمیونیکیشن کا ہے. ویسے بھی لوگوں کو ٹرانسپورٹ کا بڑا مسائل ہیں, اب ان کو ہم امپاؤنڈ کر دیں گے تمام وہیکلس کو, تو لوگ کہاں جائیں گے؟ تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ گراس روٹ لیول پہ ہمیں اس کی اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے, اور خاص طور پر وہ لوگ جو ناخواندہ ہیں اس معاملے میں, جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کا ہمیں نقصان کیا. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں 70% جو ہے وہ ہمیں فضا سے کی آلودگی جو ہے ہمیں ڈسٹرائے کرتی ہے, جس میں زائلین ہے, بینزین ہے, فارمل ڈی ہائیڈ ہیں, گیسز موجود ہیں. اب اس کو جو ہمارے بچے ہیں, جو اسکول گوئنگ بچے ہیں, وہ بڑے ہی آپ سمجھیں نازک ہوتے ہیں, گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں. اس وقت ان کو جو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا بہت اور خاص طور پہ اولڈ ایج کے جو لوگ ہیں, کہ دیکھیں اس میں ایک مرض ہوتا ہے فائبروسس, جو کہ پھیپھڑوں کو خراب کرتا ہے. اور چونکہ اس میں جب اتنی ٹاکسک گیسز آب و ہوا میں آپ کے آ جائیں گی, تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ, اور یہ ماسک لگانا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ تو ایک آپ سمجھیں سطحی پریونشن ہے. یہ ہمیں لانگ رن کی پریونشن جیسا بھی اس نے بالکل ٹھیک. I'm out of time. مسلم رضا صاحب تھینک یو. یاسر حسین صاحب بہت شکر گزار. میں یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کی پرورش ایسے کیجئے کہ ان کو معلوم ہو کلائمیٹ چینج کیا ہے, آلودگی سے مقابلہ کیسے کرنا ہے, ریسائکلنگ کیا ہوتی ہے, الیکٹرک کارز کیا ہوتی ہیں, اور کس طرح ہم نے اپنا کاربن فٹ پرنٹ اس دنیا سے کم کرنا ہوگا. پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے. سوشل میڈیا پر اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. انٹل منڈے, ٹیک کیئر. اللہ حافظ.